وزیر نے کہا کہ جہاں پناہ سنیے، ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک وزیر تھا اور ایک شہزادہ۔ شہزادے کو صید و شکار کا بڑا شوق تھا اور اس کے باپ کا وزیر ہر وقت اس کے ساتھ رہتا، کیونکہ بادشاہ کا حکم تھا کہ جہاں کہیں بھی شہزادہ جائے وہ اس کا ساتھ نہ چھوڑے۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ شہزادہ شکار کے لیے نکلا اور وزیر اس کے ہمراہ تھا۔ راہ میں انہیں ایک بڑا جنگلی جانور دکھائی دیا۔ وزیر نے کہا کہ لیجیے، وہ جنگلی جانور ہے، اسے ماریے۔ شہزادے نے اس کا پیچھا کیا یہاں تک کہ وہ وزیر کی نظر سے غائب ہو گیا اور وہ جانور اس کی نظر سے غائب ہو کر جنگل میں چلتا ہوا، اور کچھ پتہ نہ ملا کہ وہ کہاں چلا گیا۔ اب وہ کیا دیکھتا ہے کہ راہ کے کنارے ایک نوجوان لڑکی بیٹھی رو رہی ہے۔ شہزادے نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں ہندوستان کے ایک راجا کی بیٹی ہوں، میں اس جنگل میں سفر کر رہی تھی کہ مجھے نیند آ گئی اور بے ہوشی کی حالت میں اپنی سواری پر سے گر پڑی اور اب اکیلی اور پریشان پھر رہی ہوں۔ یہ سن کر شہزادے کو ترس آیا اور اسے اپنی سواری پر اپنے پیچھے بٹھا لیا اور آگے چل دیا۔ جب وہ ایک کھنڈر کے پاس پہنچے تو لڑکی نے کہا کہ اے آقا، میں اپنی حاجت رفع کرنا چاہتی ہوں۔ شہزادے نے اسے کھنڈر کے قریب اتار دیا۔ جب اسے وہاں دیر لگی تو شہزادہ سمجھا کہ بڑی سست ہے اور فوراً اس کے پیچھے پہنچا۔ وہ تو اس سے واقف نہ تھا، لیکن یہاں آ کر اسے معلوم ہوا کہ وہ چڑیل ہے۔ وہ اپنے بچوں سے کہہ رہی تھی کہ اے بچوں، میں آج تمہارے لیے ایک موٹا تازہ نوجوان لڑکا لائی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اماں، اسے ضرور لا تاکہ ہم اسے اپنے پیٹ کے اندر چرنے بھیجیں۔ جب شہزادے نے ان کی یہ باتیں سنی تو اسے اپنی موت آنکھوں کے سامنے نظر آنے لگی اور اس کے پٹھے تھر تھر کانپنے لگے اور وہ اپنی موت سے ڈرا اور جھٹ واپس گیا۔ اتنے میں چڑیل بھی باہر آئی اور دیکھا کہ وہ ڈر کے مارے کانپ رہا ہے اور کہا کہ تو کیوں ڈر رہا ہے؟ شہزادے نے جواب دیا کہ میرا ایک دشمن ہے اور مجھے اس سے ڈر لگتا ہے۔ چڑیل نے کہا کہ تو اپنے آپ کو شہزادہ کہتا ہے نا؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ اس چڑیل نے کہا کہ تو اسے روپیہ پیسہ دے کر راضی کیوں نہیں کر لیتا؟ اس نے کہا کہ وہ روپیے پیسے سے راضی نہیں ہوتا بلکہ جان مانگتا ہے، میں اپنے آپ کو مظلوم سمجھ کر اس سے ڈرتا ہوں۔ اس نے کہا کہ اگر اپنے آپ کو مظلوم سمجھتا ہے تو خدا سے مدد مانگ کہ وہ تجھے مخدوش دشمن کے شر سے بچائے۔ شہزادے نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور دعا مانگنے لگا کہ خداوندہ، جو پریشان حالوں کی دعا قبول کرتا ہے اور برائیوں کو دور کرتا ہے، اے میرے مولا، مجھے دشمن پر فتح دے اور اس سے میرا پیچھا چھوڑا، تو جو کچھ چاہے کر سکتا ہے۔ جب چڑیل نے اس کی دعا سنی تو وہ چلتی ہوئی۔ شہزادہ اپنے باپ کے پاس واپس گیا اور وزیر کا سارا ماجرا بیان کیا۔ بادشاہ نے وزیر کو بلایا اور اسے قتل کر دیا۔ جہاں پناہ، اگر آپ بھی اس حکیم پر بھروسہ کریں گے تو وہ آپ کو بری موت مارے گا۔ جسے آپ نے مقرب بنایا اور جس کے ساتھ بھلائی کی ہے، وہ آپ کے مارنے کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس نے ایک دوا آپ کے ہاتھ میں دی اور اس بیرونی علاج سے آپ اچھے ہو گئے۔ آپ یقین کیجئے کہ اسی طرح وہ آپ کو مار بھی سکتا ہے۔ یونان بادشاہ نے کہا کہ وزیر تو سچ کہتا ہے۔ اے ناصح وزیر، یہی ہونے والا ہے۔ ہو نہ ہو یہ حکیم میرے قتل کرنے کے لیے جاسوس بن کر آیا ہے۔ اگر وہ یہ کر سکتا تھا کہ ایک چیز میرے ہاتھ میں دے کر مجھے اچھا کر دیا تو وہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ کوئی چیز سنگھا کر مجھے مار ڈالے۔ پھر اس نے کہا کہ اے وزیر، اب کیا کیا جائے؟ وزیر نے کہا کہ اسے بلوا بھیجیے اور جب وہ آئے تو اس کی گردن مار دیجیے۔ اسی طرح آپ اس کے شر سے بچ سکتے ہیں اور پھر اس کی طرف سے کوئی ڈر باقی نہ رہے گا۔ قبل اس کے کہ وہ آپ کو دغا دے، آپ اسے دغا دیجیے۔ یونان بادشاہ نے کہا کہ تو سچ کہتا ہے اور حکیم کو بلوا بھیجا۔ وہ خوش خوش آیا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ خدا نے اس کی قسمت میں کیا لکھ چھوڑا ہے۔ کسی شاعر کا قول ہے، اے زمانے سے ڈرنے والے، خدا پر بھروسہ کر اور اپنے سارے کام اس کے سپرد کر دے، وہی زمین کا بنانے والا ہے۔ جو چیز تیری قسمت میں لکھی ہے وہ ہو کر رہے گی، اور جو چیز تیری قسمت میں نہیں ہے تو اس سے بچا رہے گا۔ جب حکیم بادشاہ کے پاس آیا تو اس نے یہ اشعار پڑھے، اگر تو کہے کہ میں تیرا کافی شکر گزار نہیں ہوا تو بتا کہ آخر میں نے اپنی نظم اور نثر کس کے لیے تیار کی ہے۔ تو نے مانگنے سے پہلے ہی میرے پاس نعمتیں بھیجیں اور وہ بغیر ٹال مٹول کیے میرے پاس آ گئیں۔ پھر میں تیری تعریف کیوں کر نہ کروں اور پوشیدہ اور اعلانیہ تیری بخششوں کا گیت کیوں نہ گاؤں۔ اور اسی مضمون کے یہ اشعار پڑھے، اپنے رنج و غم کو خیال میں مت لا اور اپنے سارے کام قضاء و قدر کے سپرد کر دے۔ موجودہ فائدے سے خوش ہو اور گزری ہوئی باتیں سب بھول جا۔ بہت سی تکلیف دہ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ آگے چل کر ان سے خوشی حاصل ہوتی ہے۔ خدا جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اس لیے تیرا کسی چیز کی خواہش کرنا بے فائدہ ہے۔ اور اسی مضمون کے یہ اشعار پڑھے، اپنے سارے کام اس کے سپرد کر دے جو ذرا ذرا سی بات جانتا ہے، اور دنیا والوں سے اپنا دل پریشان مت کر۔ تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ ہر چیز تیری مرضی کے موافق نہیں ہوتی بلکہ خدا کی مرضی کے موافق جو احکم الحاکمین ہے۔ بادشاہ نے حکیم دوبان سے کہا کہ تجھے معلوم ہے کہ میں نے تجھے کیوں بلایا؟
حکیم نے کہا کہ پوشیدہ باتیں سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا۔ بادشاہ نے کہا کہ میں نے تجھے قتل کرنے اور تیری جان لینے کے لیے بلایا ہے۔ دوبان حکیم کو اس بات سے سخت اچنبھا ہوا اور اس نے کہا کہ جہاں پناہ، کون سا ایسا گناہ مجھ سے سرزد ہوا ہے کہ آپ میرے قتل کے در پہ ہیں؟ بادشاہ نے جواب دیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ تو جاسوس ہے اور مجھے قتل کرنے کے لیے آیا ہے۔ دیکھ، قبل اس کے کہ تو مجھے قتل کرے، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ بادشاہ نے جلاد کو بلا کر کہا کہ اس دغاباز کی گردن اڑا دے اور مجھے اس کے شر سے نجات دے۔ حکیم نے کہا مجھے مت ماریے، خدا آپ کو سلامت رکھے، مجھے قتل نہ کیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا کا غضب آپ پر نازل ہو۔ اے دیو، اس نے بار بار وہی کہا جو میں نے تجھ سے کہا تھا جب تو مجھے مارنے پر تلا کھڑا تھا۔ یونان بادشاہ نے دوبان حکیم سے کہا کہ جب تک میں تجھے قتل نہ کر لوں اس وقت تک مجھے اپنی جان کی طرف سے اطمینان نہیں۔ مجھے تو نے ایسی دوا دی کہ اس کو ہاتھ میں لیتے ہی میں اچھا ہو گیا۔ مجھے ڈر ہے کہ مجھے کوئی دوا سنگھا کر تو مار ڈالے گا۔ حکیم نے کہا کہ جہاں پناہ، میری نیکی کا یہی برائی بدلہ ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ سوائے اس کے اور چارہ نہیں کہ میں تجھے فوراً مار ڈالوں۔ جب حکیم کو اپنے مرنے کا یقین ہو گیا تو وہ رونے اور اس بات پر افسوس کرنے لگا کہ اس نے نااہل کے ساتھ بھلائی کی۔ جلاد آیا اور اس نے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھی اور اپنی تلوار میان سے نکالی اور بادشاہ سے اجازت چاہی۔ حکیم رو رو کر بادشاہ سے کہہ رہا تھا کہ مجھے نہ ماریے، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ حکیم نے بادشاہ سے کہا کہ یہ میرا بدلہ تو وہی مگرمچھ کا بدلہ ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ مگرمچھ کا کیا قصہ ہے؟ حکیم نے کہا کہ اس حالت میں میرے لیے بیان کرنا ممکن نہیں، خدا کے لیے آپ مجھے نہ ماریے، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ یہ کہہ کر حکیم زار زار رونے لگا۔ بادشاہ کا ایک مقرب اٹھا اور کہنے لگا کہ جہاں پناہ، آپ اس کا خون مجھے بخش دیجیے۔ ہم نے اسے آپ کے ساتھ کوئی برائی کرتے نہیں پایا اور اس کے سوا کچھ نہیں دیکھا کہ اس نے آپ کو ایسی بیماری سے اچھا کیا ہے جس سے تمام حکیم نا امید ہو چکے تھے۔ بادشاہ نے کہا کہ تم لوگ نہیں جانتے کہ میں اس حکیم کو کیوں قتل کرنا چاہتا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ اگر میں اسے زندہ چھوڑ دوں گا تو میری جان جائے گی۔ جس نے میرے ہاتھ میں دوا دے کر مجھے اچھا کر دیا ہے وہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ کوئی دوا سنگھا کر مجھے مار ڈالے۔ میں جانتا ہوں کہ وہ مجھے ضرور مار ڈالے گا اور اس کے بدلے رشوت لے گا۔ وہ جاسوس ہے اور محض مجھے قتل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اب سوائے اس کے اور چارہ نہیں کہ میں اسے قتل کر ڈالوں اور خود اطمینان سے رہوں۔ حکیم نے کہا کہ مجھے نہ ماریے، خدا آپ کو سلامت رکھے، مجھے قتل نہ کیجیے، کہیں خدا اپنا غضب آپ پر نازل نہ کرے۔ اے دیو، جب حکیم کو یقین آ گیا کہ بادشاہ اسے بے قتل کیے نہ چھوڑے گا تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اگر آپ مارنا ہی چاہتے ہیں تو اتنی مہلت دیجیے کہ میں گھر جا کر اپنے گھر والوں اور پڑوسیوں سے اپنی تجہیز و تکفین کے متعلق انتظام کراؤں اور اپنے قرضے اتاراؤں اور طب کی کتابیں لوگوں کو سپرد کراؤں۔ میرے پاس ایک خاص کتاب ہے، وہ میں آپ کے کتب خانے کی نظر کروں گا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ اس کتاب میں کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ اس کتاب میں بے شمار چیزیں ہیں اور سب سے چھوٹی چیز اس میں یہ ہے کہ جب آپ میرا سر کاٹ چکیں تو اس کتاب کے 3 ورق الٹیے اور بائیں صفحے کی 3 سطریں پڑھیے تو میرا سر آپ سے باتیں کرے گا اور آپ کے تمام سوالات کے جواب دے گا۔ بادشاہ کو اس پر بڑا اچنبھا ہوا اور خوشی کے مارے پھڑک گیا اور کہنے لگا کہ اے حکیم، جب میں تیرا سر کاٹ ڈالوں گا تو کیا تو مجھ سے باتیں کرے گا؟ اس نے کہا کہ جی ہاں۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ بڑی نرالی بات ہے۔ پھر بادشاہ نے پہرے کے ساتھ اسے روانہ کیا۔ حکیم گھر پہنچ کر اس روز اپنی تمام ضروریات چکانے میں مشغول رہا اور دوسرے روز وہ دربار میں آیا اور تمام امراء اور وزراء اور خدام اور نواب اور رؤسا سب حاضر ہوئے اور ان سے دربار گلزار ہو گیا۔ جب حکیم بادشاہ کے سامنے پہرے کے ساتھ کھڑا ہوا تو اس کے ہاتھ میں ایک پرانی کتاب تھی اور ایک سرمدانی جس کے اندر معطر صفوف تھا۔ وہ بیٹھ گیا اور کہا کہ ایک سینی لاؤ۔ جب سینی آئی تو اس نے وہ صفوف اس میں ڈال کر پھیلا دیا اور کہنے لگا کہ جہاں پناہ، یہ کتاب لیجئے اور جب آپ میرا سر کاٹ چکیں تو اسے کھولیے اور میرے سر کو اس سینی میں رکھ کر صفوف پر خوب دبائیے، ایسا کرنے سے خون بند ہو جائے گا، پھر کتاب کھولیے۔ بادشاہ نے اس کے سر کے اڑا دینے کا حکم دیا اور اس کے ہاتھ سے کتاب لے لی۔ جلاد نے اٹھ کر اس کا سر اڑا دیا اور اسے سینی کے بیچ میں رکھ کر صفوف کے اوپر خوب دبایا یہاں تک کہ خون بند ہو گیا۔ اب حکیم دوبان نے آنکھیں کھول دیں اور کہا کہ جہاں پناہ، اب کتاب کھولیے۔ بادشاہ نے دیکھا کہ اس کے ورق چپکے ہوئے ہیں، اس لیے اس نے اپنی انگلیوں میں تھوک لگایا اور ایک ورق کھولا، پھر دوسرا، پھر تیسرا۔ ہر ورق بڑی مشکل سے کھلتا تھا۔ بادشاہ نے 6 ورق کھولے اور دیکھا کہ اس میں کوئی نوشتہ نہیں۔ اس نے حکیم سے کہا کہ اس میں تو کوئی نوشتہ نہیں۔ حکیم نے کہا کہ اور کھولیے۔ اس نے 3 ورق اور کھولے۔ اتنے میں زہر اس کے بدن میں سرایت کر چکا تھا کیونکہ کتاب زہر آلود تھی۔ بادشاہ تھرانے لگا اور چلا کر کہا کہ زہر میرے بدن میں سرایت کر گیا۔
جب حکیم کثر باتیں کر چکا تو بادشاہ بھی فوراً مر کر گر پڑا۔ اے دیو، تجھے جاننا چاہیے کہ اگر یونان بادشاہ دوبان حکیم کو زندہ رہنے دیتا تو خدا اسے بھی صحیح و سلامت رکھتا، لیکن اس نے اس کا کہنا نہ مانا اور اس کے خون کا پیاسا ہو گیا، اس لیے خدا نے اسے بھی موت کی سزا دی۔ اے دیو، اگر تو مجھے چھوڑ دیتا تو خدا تجھے بھی بچا لیتا۔ اب شہرزاد کو صبح ہوتی دکھائی دی اور اس نے وہ کہانی بند کر دی جس کی اسے اجازت ملی تھی۔